الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین کرام، اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کا کروڑ احسان نبی الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا خصوصیت کا اور فیضان کہ آج ہم اشعال ثواب کی اس پرنور محفل پاک میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ محفل پاک ہمارے نہایت ہی قابل قدر اور ہمارے اس ادارے کا فخر جناب اصغر ولائد صاحب کے والد گرامی کے اشعال ثواب کے لیے یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہوئی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور ان کی والدہ ماجدہ کے اشعال ثواب کے لیے بھی یہ محفل پاک منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ معزز و محترم اساتذہ کرام، صرف میں اس مبارک موقع پر اور ان دعاؤں کے موقع پر اور گھڑیوں پر ایک دو باتیں احادیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیاری دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے ہمارے رب، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور آخر پر فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور حساب کے دن تک جتنے مؤمنین آئیں گے مؤمنات آئیں گی ان سب کی مغفرت فرما۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کے لیے، ان کے نیک ہونے کی، ان کے نمازی ہونے کی، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا فیضان بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم تو یہ دعا جو ہے وہ نماز میں کرتے ہیں کہ رب اجعلنی پڑھتے ہیں آخر پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی اس وقت وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو رہے تھے۔ تو یہ قبول دعا ہے جو قبول عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، صرف اس لیے تاکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلسلہ شروع کیا ہے اپنے لیے مغفرت کی دعا کا، مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کا اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا کا، یہ تا قیامت جاری و ساری ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد دنیا سے چلے گئے تو کچھ وہ پیچھے مال چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن اس مال کے بارے میں انہوں نے کوئی نصیحت اور وصیت نہیں فرمائی کہ ہم جو ہے اس مال کو اس طرح خرچ کریں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس مال کو اپنے والد کے اشعال ثواب کے لیے خرچ کریں تو کیا اس کا فائدہ ان کو ہوگا؟ تو مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خرچ کرو، بالکل اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں بھی ملتا ہے اور ہمارے والدین کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح وہ آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق تاجدار صداقت، آپ سے بڑی کم روایات منقول ہیں، بہت کم روایات آپ بہت ہی زیادہ اللہ کے حضور ڈرنے والے تھے، اور اتنی احتیاط کہ میری طرف سے کوئی میں ایسی بات نہ کر دوں کہ جو میں کہہ دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور وہ آپ پیارے آقا نے ویسے ارشاد نہ فرمائی جیسے میں بیان کر دوں، تو بڑی احتیاط کرنے۔ بہت کم احادیث جو ہے وہ آپ سے مروی ہیں، لیکن وہ جو کم احادیث مروی ہیں، عمدۃ القاری جو شرح بخاری کی شرح ہے اس میں ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے۔ دو حدیثیں آپ اکٹھی لے کر آئے ہیں، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ عمومی طور پر ہے، اور ایک جو ہے وہ والدین کے لیے خصوصی طور پر ہے۔ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے قبرستان میں اور آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن جس دن وہ آیا اور اس نے قبرستان میں آ کے سورہ یاسین پڑھی، سارے قبرستان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی آتا ہے قبرستان میں اور آ کر اپنے والد یا اپنی والدہ یا دونوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ اور مفہوم پیش کر رہا ہوں، فرمایا کہ اپنے والدین یا والد یا والدہ ان کی قبر پر آتا ہے اور آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی پڑھنے والے کی بھی مغفرت ہو گئی، والدہ کی قبر پر پڑھی ہے والدہ کی بھی مغفرت ہو گئی، اگر والد گرامی کے لیے پڑھی ہے تو والد گرامی کی بھی مغفرت ہو گئی۔ یہ ریفرنس یاد رکھا کریں، عمدۃ القاری شرح بخاری کی شرح ہے، اس میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی۔ اور اسی طرح مکتبہ دیوبند میں ایک شیخ التفسیر اور شیخ الفقہ گزرے ہیں، مولانا اعزاز علی۔ عمومی طور پر یہ مکتب اشال ثواب کی محافل پر اعتراض کرتا ہے یا معاملہ کرتا ہے، لیکن وہ مولانا اعزاز علی شیخ التفسیر بھی ہیں، شیخ الفقہ بھی ہیں، یعنی فقہ میں بھی بہت بڑے امام سے سمجھے جاتے ہیں اس مکتب میں، اور تفسیر میں بھی بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، اور تفسیر بھی لکھی ہے۔ انہوں نے کنز الدقائق کی ایک شرح لکھی ہے، عربی کتاب ہے، اس کی ایک شرح لکھی ہے النمارق، اس کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق دوسرے لوگوں کی زبان سے بھی جاری ساری فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حق کو غالب کرنا ہے اور حق کو ثابت کرنا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کے لیے مال صدقہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت اس کو عطا فرمائے، کیونکہ یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ ریفرنس میں دے چکا ہوں، کتاب کا حوالہ میں پڑھ چکا ہوں، مدینے میں یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا الفاظ سنیے گا، آپ نے فرمایا میرے صحابی کیا تیرے گھر میں نمک بھی نہیں؟ یا رسول اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے گھر میں جو بھی نہیں؟ یا رسول اللہ ہے۔ کیونکہ یہ عرب میں جس طرح ہمارے ہاں گندم موجود ہے، عرب اور خاص طور پر مدینہ شریف تو بالکل، مدینہ شریف میں، باقی مکہ المعظمہ جو ہے وہاں تو آپ جانتے پہاڑ ہے، لیکن جو مدینہ المنورہ ہے وہاں کاشتکاری ہوتی ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو نبی پاک نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں جو بھی نہیں؟ اب وہاں جس طرح ہمارے ہاں گندم کی روٹی کھائی جاتی ہے، عرب لوگ جو کی روٹی کھاتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ تو سرکار کا جو بھی نہیں ان کی رسول اللہ ہے، یعنی جو تو ہر گھر میں موجود ہوتے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابی کیا تیرے گھر میں کچی کھجوریں بھی نہیں؟ یعنی جو وقت سے پہلے گر جاتی ہیں وہ بھی نہیں۔ اب یہ تو یعنی پکی کھجور تو ممکن ہے کہ سب گھروں میں موجود نہ ہو، لیکن کچی کھجور تو سارے گھروں میں موجود ہوتی تھی، کہ یہ ہلکی ایک کھجور ہوتی تھی اور سستی کھجور ہوتی تھی، اور لوگ اس کے دینے لینے پر اور اس کے جو ہے ایک دوسرے سے لینے پر لوگ اعتراض بھی نہیں کرتے تھے عمومی طور پر۔ تو سرکار نے فرمایا وہ کچی کھجور بھی نہیں؟ اس کے عرضی یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا جاؤ یہی صدقہ کر دو، اللہ اس کی برکت تمہاری والدہ کو عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عموماً ہم نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب وہ اپنی والدہ محترمہ ان کی وصال کر گئی تو حاضر خدمت ہوئے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ اپنے والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت کی خاطر حضور کی بارگاہ میں 4 دفعہ آئے، یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائے میں کیا ان کے لیے صالح ثواب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو پانی کے متعلق کہہ دیا کہ یہ صدقہ کر دو، یا جس وقت غرباء اور مساکین کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی آپ سرکار وہ فرما دیتے تو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہو گیا کہ جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پانی ان کے لیے تم جو ہے وہ راہ اللہ میں صدقہ کرو۔ تو انہوں نے پورا ایک کنواں جو ہے اپنی والدہ حاضی لأم سعد کہہ کر کہ یہ سعد کی ماں کے نام جو ہے وہ کنواں ہے جو ان کے صالح ثواب کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ پورا کنواں جو ہے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ تو یہ صالح ثواب یہ اس میں ہماری بھی نجات ہے، اور جن کے لیے ہم کرتے ہیں ان کی بھی بخشش کا سامان ہے۔ تو اس کو بولنا نہیں چاہیے، یہ کرتے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرتے رہو۔ اور یہ بھی یاد رکھے
ہم جتنے لوگوں کو اصال ثواب میں شامل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ثواب میں وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس ثواب میں اتنا زیادہ اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے ایک بندے کو اصال ثواب کیا ہے تو ہمیں ایک بندے کو اصال ثواب کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم نے 10 کو کیا، 10 لاکھ کو کیا، تو جتنا جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا فرمایا ہے اتنا اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ثواب کرنے والے کو جو ہے اصال کرنے والے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ایک ہے، آخری بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے۔ معزز اساتذہ کرام، ہمارے ہاں عالمیہ یہ ہے، سوسائٹی میں چلن ایسا بن گیا ہے، ہمیں اتنی اپنے والدین یا اعزا قربا کے بخشش کی فکر نہیں ہوتی جتنی ہمیں اپنی ناک کی فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ فکر یہ اخلاصیت کے پہاڑ کو منہدم کر دیتی ہے، ریزہ ریزہ ڈھا دیتی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہارون الرشید کا واقعہ ہمارے بھی کابرین نے لکھا ہے اور دوسرے مکاتب فکر کے کابرین نے بھی لکھا ہے کہ جب اس کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو اس نے سارا دن اصال ثواب کیا ان کے لیے۔ رات کیا دیکھتا ہے، والدہ ماجدہ جنتی لباس پہننے جنت کے اندر ٹہل رہی ہیں۔ بادشاہ وقت ہارون الرشید نے دیکھا تو کہنے لگا، امی جان یہ میرا لگتا ہے سخاوت آپ کے کام آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں بیٹے آتی سخاوت، لیکن اگر اس میں اخلاص ہوتا۔ لیکن میرے کام کیا ہے آپ ذرا سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنا اثر ہے، کتنی برکت ہے، کتنی خیر ہے۔ فرماتے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی پر بیٹھ کر تہجد کے وقت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ کہا تھا، یا اللہ امیر المؤمنین ہارون الرشید کی والدہ میری والدہ، میں اس کو بخشتا ہوں، یا اللہ اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے۔ فرمایا اللہ نے اس کی فاتحہ پڑھنے کی برکت سے میری بخشش کر دی ہے۔ اتنی اس میں برکت و خیر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اپنے والدین کو اور جمیع مسلمین مسلمات کو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک یاد رکھا، قیامت تک، حالانکہ ان کی امت نہیں ہے لیکن انہوں نے قیامت تک ساری امتوں کو یاد رکھا کہ جتنے مسلمین مؤمنات آئے، یا اللہ ان سب کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عمل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔